کہ اکثر ہم جب حفظ کرتے ہیں قرآن تو اسی وقت یہ بات ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے کہ اگر آگے زندگی میں آپ اس کو بھول جائیں گے تو آپ کو دگنا گناہ ملے گا. حفظ کرنے کے اوپر ہے. تو یہ بات ذرا آپ خلاصہ کر دیں گے اس کا. بہن نے سوال کیا کہ جب قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے تو اسی وقت یہ دماغ میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں اگر بھول جاتے ہیں تو دگنا گناہ ملے گا، دگنا سزا ملے گی. میری سمجھ میں ایسا میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھا ہوں، نہ کوئی حدیث اس طریقے سے میرے سامنے گزری ہے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث ہو کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی منشا شاید اس طریقے سے ہوگی کہ قرآن جب حفظ کر رہے ہو تو دیکھو یہ حفظ ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس کے ساتھ میں ناانصافی کرو، حفظ کرنے کے بعد میں بالکل اس کی طرف رجوع نہ کرو اور بالکل چھوڑ دو. تو ایسے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن آپ بھول جاؤ، تو ایسا نہ ہو. تو اس کی منشا بھلے ہی ایسی ہو لیکن منشا اگر صحیح اچھی بھی ہو لیکن غلط بات یا جو باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. منشا کتنی بھی اچھی ہو لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ضرور قرآن اگر حفظ کر رہا ہے تو حفظ کرے اور ہمیشہ ہر مسلمان کو قرآن سے جڑا ہی رہے اور یہ معمول بنائے کہ روزانہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، ایک رکوع، دو رکوع، آدھا پارہ، ایک پارہ ضرور بضرور پڑھتا رہے، سمجھتے ہوئے یہ اپنا معمول بنائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی منشا رہی ہوگی. حالانکہ میرے نزدیک ایسی کوئی حدیث نہیں گزری، ایسی کوئی بات نہیں گزری کہ اس طریقے سے ڈبل گناہ ملے گا. لیکن یہ ضرور ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن حفظ کرے اور قرآن سے ہمیشہ جڑا رہے. بہنوں کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کس مفسر کی تفسیر پڑھنی چاہیے. بہن نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی موجود ہے کہ ہم کو کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے. تفسیر الحمدللہ بہت ساری لکھی گئی ہیں، ترجمے بہت سارے الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تفسیر ہم پڑھیں جو قرآن کی عربی اور قرآن جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے قریب تر ہو. قرآن سے جو قریب تر ترجمہ ہو، عربی کے قریب تر ترجمہ ہو، اور تفسیر جو حدیث، قرآن اور صحیح احادیث کے اوپر بنیاد رکھتی ہو، وہ تفسیر الحمدللہ مناسب ہے اور اس کو اپنانی چاہیے. یہ اصول اپنانا چاہیے اور اس اصول کے تحت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی اگر موجود ہے تو یہ بھی دور کی جا سکتی ہے. میرا نام عبدالغنی ہے اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لیے لڑتی ہے، ٹریڈ یونین ہے. آپ نے کہا قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، اس کے اوپر ایک تھوڑے دن پہلا میں کچھ سن رہا تھا، اس کے بارے میں بول دیتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، سینے میں اتار اسے ڈھال عمل میں، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے سنا تھا کہ زبر زیر پیش جو ہے نا، پہلا قرآن میں نہیں تھا، انہیں جب ڈاکیومنٹ کیا گیا پھر بعد میں آیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پلیز. بھائی نے سوال کیا کہ انہوں نے سنا تھا اور یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں پہلے زیر زبر نہیں تھا، بعد میں یہ وجود میں آئے ہیں زیر زبر. بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحیح ماجرا کیا ہے. بھائی عربی زبان اور عبرانی زبان اور فرینچ، یہ زبان اور ہو سکتا ہے اور کئی زبانیں ایسی ہوں جو بغیر واؤلز کے لکھی جاتی ہیں. اردو زبان، اردو میں بھی بغیر زیر زبر کے اردو لکھی جاتی ہے، کہیں ادھر ادھر کہیں پیش اور زیر مل جاتا ہے اردو میں، لیکن بغیر زیر زبر کے اردو زبان لکھی جاتی اور لوگ پڑھتے ہیں بآسانی اور سمجھتے بھی ہیں. جو زبان جانتا ہے اردو، اگر جو جانتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہاں پر زیر ہے، کہاں پر پیش ہے، کہاں پر فتح ہے، کہاں پر زبر ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جس کو اردو نہیں آتی ہے لیکن اردو کو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیر زبر ہر جگہ لگانا ہوگا، تب تو وہ پروناؤنس کر پائے گا، اس تلفظ کو ادا کر پائے گا، نہیں تو وہ ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے جو عربی داں ہیں، جو عربی زبان جانتے ہیں عرب حضرات،
ان کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے، فتح دمہ کسرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، وہ روانگی کے ساتھ بغیر زیر زبر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور عربی جو کوئی بھی ہندوستانی بھی جو اس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ عربی تھوڑی بہت آ جانے کے بعد میں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر زبان نہیں معلوم، لینگویج نہیں معلوم، ایک ہندوستانی جس کی زبان نہیں ہے، جو شخص عربی جانتا ہی نہیں ہے، اگر اس کو الحمد پڑھنا ہے تو اس کے اوپر پورا زبر زیر، جہاں پر زیر زبر ہونا چاہیے وہاں پر وہ لکھا رہے گا تب وہ پڑھ پائے گا، نہیں تو الحمد کو وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ وہ اس کو الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جس کو زبان نہیں معلوم ہے وہ اس کو زیر زبر پیش کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے جب قرآن الحمدللہ ساری دنیا میں پھیلا تو ساری دنیا کے لوگوں کی زبان عربی زبان نہ تھی اور ان کو قرآن پڑھنا تھا، تو ان کو جب قرآن پڑھنا ہی تھا، پڑھنے کے لیے زیر زبر لگایا گیا تاکہ غیر عربی لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ یہ اس کے پیچھے مقصد تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ قرآن کی بے ادبی کرے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہن نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اور میں نے جب کہا، میں نے بات بیان کی کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کی، اور دلیلاً میں نے بتایا کہ قرآن کے اس نتیجے پر کیسے وہ پہنچیں گے کہ ہم قرآن کے جیسی ایک مثل سورہ نہیں بنا سکتے اور قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو دلیلاً ہمارے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ لیکن بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم قرآن ان کو دے دیتے ہیں تو بے ادبی اگر وہ کرتے ہیں تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جو قرآن کی بے ادبی کریں، اور قرآن کے اصول کے مکلف مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ادب یہ ہے۔ لیکن ادب ہم مسلمان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، لپیٹ کر کے اونچی طاق کے اوپر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ادب کرتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ارے اتنی اونچائی سے اٹھانا پڑے گا، پھر کھولنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد میں کھول کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اس طریقے کا ادب مقصود نہیں ہے۔ ہم عزت کریں، ادب کریں، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں۔ تو یہ سارے اصول جو ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ غیر مسلم جب قرآن پڑھے گا، اسلام قبول کرے گا، اور اسلام لانے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اسی طریقے سے پابند ہوگا جس طریقے سے آپ پابند ہیں۔ لیکن اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال آپ کے آخری جو غلط فہمی ہے اس کے متعلق، آپ نے کہا غیر مسلموں کو قرآن دینے کے بارے میں مسلمانوں میں غلط فہمی ہے، تو آپ نے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اسی طرح اور بھی دوسری جگہ پر، تو وہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی چیلنج حاصل ہو سکتا ہے اور اس طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے غیر مسلموں سے۔ تو مسلمانوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تو ترجمے سے حاصل ہو سکتا ہے، تو عربی دینا ہم کو ضروری نہیں ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے جو بات کہی کہ قرآن کی کاپی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی ہم دے سکتے ہیں، ترجمے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بھائی میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن نہیں ہے۔ ہم اگر ترجمہ دے رہے ہیں تو قرآن نہیں دے رہے ہیں، بلکہ قرآن کا ترجمہ دے رہے ہیں، ہم قرآن نہیں دے رہے ہیں۔ ترجمے کے اندر اگر کوئی غلطی، کیونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، اگر غلطی ہو تو وہ قرآن کے اوپر ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے یہ قرآن کی غلطی ہے، بلکہ ہم کو عربی میں ہی جانا ہوگا کہ اصل جو ہے وہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم جن کی زبان عربی ہے، بہت سارے عرب جو ہیں عیسائی ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، جنریشن سے ہیں، نسل در نسل سے عیسائی ہیں۔ ان عیسائیوں کو جن کی زبان عربی ہے ان کو کیا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے قرآن کو اور پھر پیش کریں گے کہ عربی قرآن دیں گے؟ ظاہر ہے عربی قرآن دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مسلمان بھائی بہنوں کی یہ دلیل ہے کہ ان کو قرآن اچھی طرح سے پڑھنا نہیں آتا، صحیح مخارج سے
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے، اس سے بیٹر ہے کہ ہم نہیں پڑھیں. ان کے لیے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور صحیح مخارج کے ساتھ میں قرآن کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں کچھ الفاظ کے معنی کچھ ہو جائیں گے اور اس کا ترجمہ اس کے معنی کچھ بن جائیں گے اور اس کا ہم کو گناہ ملے گا. بہن، اگر وہ جان بوجھ کر کے اس طریقے سے ہے کہ وہ غلط جان بوجھ کر کے پڑھ لیں تب تو گناہ کے وہ مستحق ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہیں ہے اور وہ کوشش کر رہی ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اچھی طرح پڑھنے کی اور یہ کوشش میں اٹک رہے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو حدیث ہے کہ ایسے کرنے پر اسے دگنا ثواب ملے گا، اس کو دگنا ثواب ملے گا، نہ کہ اسے گناہ ملے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح پڑھنے کی صحیح کوشش کرتے ہوئے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرے گا، اسے اس کی سزا نہیں ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب.